تمہارے گھروں میں بھی جنت بن جائے گی. ماں کو ماں کا احترام دو, باپ کو باپ کا وقار دو, خون کے رشتوں کی قدر کرو. ماں کی دعا لو بد دعا نہ لینا, باپ کی دعا لو بد دعا نہ لینا. جس کو ماں باپ کی دعا مل گئی وہ ہمیشہ ہرا رہے گا, جسے ماں باپ کی بد دعا ملی وہ ہمیشہ برباد رہے گا. ساری دنیا کے خزانے بھی اس کا نصیب ہرا نہیں کر سکتے, ساری دنیا کے خزانے بھی اس کو عزت نہیں دلا سکتے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد رکھے ہوئے ہے. ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا دے گا, موت کے بعد بھی سزا دے گا. وہ یہاں بھی بھگتے گا, وہ موت کے بعد بھی بھگتے گا. اس کے لیے شدید پکڑ ہے یہاں بھی وہاں بھی. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اے ہے ایک بدو آیا, یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا اور سارا حج کرایا, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا ابھی ایک گھونٹ دودھ پینے کا بھی حق ادا نہیں ہوا, ایک گھونٹ دودھ پینے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ایک بدو نے اپنی ماں کو حج کرایا, پھر عبداللہ بن عمر سے پوچھا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے فرمایا ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ان کی دعا لو, ان کی بد دعا نہ لو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. کیا کوئی نشانی تو بتائیں؟ تو آپ نے یہی نہیں کہا جب لوگ کافر ہو جائیں تو قیامت آئے گی. آپ نے کہا جب تم دیکھو کہ لوگ ماؤں کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک کرتے ہیں تو پھر قیامت آ گئی. جب تم دیکھو کہ ٹوپی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں اور ان کی مائیں ڈر کے, والدین ڈر کے جوان اولاد سے جب بات کریں تو اس نسل کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے. جو نسل اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دے سکتی ان کو ایٹم بم کبھی عزت نہیں دے سکے گا. جو نسل سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کو نہیں منا سکتی انہیں ہوائی جہازوں سے بلندیاں نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ کی قسم ہماری بلندیاں زمین پہ سر رکھنے میں ہیں. تم جھکو اللہ تمہیں اٹھائے گا, تم سجدوں میں سر رکھ کے گڑ گڑاؤ اللہ تمہیں اٹھائے گا. مسجدیں بھرو, گھروں کو مسلح بناؤ, مسجدیں بھرو. اذان پر ٹوپی ویران ہو جائے, اذان پر ٹوپی کے دروازے بند ہو جائیں اور سارے بازار بند, عدالتیں بند, فیکٹریاں بند, مسجدیں بھر جائیں, عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں, مسلح کی طرف دوڑ شروع ہو جائے. سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ. کون سا آنسو اللہ کو پسند آئے گا اور انسانیت کی ہدایت کا در کھل جائے گا. بھائی بھائی کے جب دشمن ہو جائے, ایک چھاتی کا دودھ پینے والے جب ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نظر رحمت کو ہٹا لیتا ہے. جہاں سگا بھائی بھائی سے نہ بولتا ہو, جہاں بھائی بھائی پر مقدمہ کرتا ہو, جہاں ایک دکان پر خون کے رشتوں کا خون کر دیا جاؤ, جہاں عدالتوں میں جھوٹے کیس چل رہے ہوں, وکیل کیس لڑا رہے ہوں اور قاضی کیس اور سن رہے ہوں اور مدعی بھی جھوٹا, گواہ بھی جھوٹے, قسمیں کھانے والے بھی جب جھوٹے ہوں تو اس معاشرے کی تباہی میں کوئی شک باقی نہیں ہے. میرے بھائیوں محبت سے رہنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. دو آدمیوں کو جہنم میں سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے. کافر تو ہیں ہی ہیں, مسلمانوں میں دو آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے اگر توبہ نہ کی. ایک سود کھانے والا اور ایک ناحق قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا, ایک ناحق قتل کرنے والا, ایک سود کھانے والا, ایک ناحق قتل کرنے والا. سب سے زیادہ آگ ان پر برسے گی, سب سے زیادہ شدید پکڑ ان پر آئے گی. اپنی کمائیوں کو سود سے پاک کرو, اپنی طبیعت و جذبات پر قابو رکھو. ذرا سے غصے پر انسانوں زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں, ذرا سا غصہ چڑھتا ہے قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں. کیا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ مجھے نہیں مارے گا؟ کیا اللہ آپ کو موت نہیں دے گا؟ کیا قاتل نہیں مریں گے؟ کیا چنگیز خان موت سے بچ گیا؟ کیا ہلاکو خان 16 لاکھ کو بغداد میں ذبح کرنے والا کیا خود موت سے بچ گیا؟ کیا تیمور موت سے بچ گیا؟ کیا سکندر موت سے بچ گیا؟ کیا دارا موت سے بچ گیا؟ کیا نیرو موت سے بچ گیا؟ کیا ہینیبال موت سے بچ گیا؟ یہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل ہیں جنہوں نے ظلم و ستم سے انسانیت کا خون بہایا تھا. ان بدبختوں کی آج قبروں کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے. جہاں بھی پڑے ہیں خوفناک عذاب میں پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں قتل ناحق پر زمین ہل جاتی ہے, آسمان کپا جاتے ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ ان کبیرہ گناہوں سے. میرے بھائیو جس دھرتی پہ مرد کے ساتھ شہوت پوری کرتا ہے اس دھرتی سے فرشتے اٹھ کے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں کہ یہ بستی عنقریب الٹا دی جائے گی, اب یہاں ضرور عذاب آئے گا. فرشتے ڈر کے وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں جہاں مردوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں. وہاں فرشتے ڈر کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. جب کسی معاشرے میں زنا پھیل جائے, شراب پھیل جائے, سود پھیل جائے, لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل پھیل جائے, وہ معاشرہ برباد ہو کے رہے گا, تباہ ہو کے رہے گا. ساتھ موسیقی بھی شامل ہو جائے تو اس معاشرے کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں. میں سارے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں.
منت کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس اللہ نے آنکھوں کے بلب لگائے، جس اللہ نے کانوں کے ٹیلی فون لگائے، جس اللہ نے جسم دیا، گوشت پوست ہڈیاں دی، دل دماغ گردے پھیپھڑے دیے، طاقت قوت دی، اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ بھی سارے توبہ کرو۔ جو جس جرم میں ہے اللہ کی رحمت کو مختصر نہ سمجھو، جو جس جرم میں ہے وہ آج توبہ کر کے اٹھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 100 قتل ناحق کرنے والا 199 قتل کیے تھے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک عالم سے پوچھا میری توبہ ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، تو 99 کا قاتل ہے۔ کہ پھر 100 تو پورے کروں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک سے پوچھا بڑے عالم سے میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں ہو سکتی ہے، پر ایک شرط ہے، یہ بستی چھوڑ دے، توبہ پکی ہونا شرط ہے، اور یہ ٹوٹ جائے گی، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ بستی اچھی نہیں، ماحول چھوڑو۔ گھر یہی تبلیغ کا فلسفہ ہے، گھر چھوڑو چلے 4 مہینے کے لیے، سال 7 مہینے کے لیے، تاکہ عادات بدلیں، ماحول اچھا ملے۔ ماحول یہ بخاری کی حدیث اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا میری توبہ قبول ہو جائے میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا بیٹا گھر چھوڑ دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنا بوریا بستر باندھا، 100 قتل ذمے لے کے جا رہا ہے، گھر سے نکلا، تھوڑی دور گیا تھا کہ بیماری نے جو حملہ کیا اور ایک دم موت نے جھپٹا مارا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچتا ہوں تو وہ مرتے مرتے یوں ایسے آگے ہوتا ہوتا یوں کر کے گرا، جس طرف جا رہا تھا ادھر ہی ہاتھ پھیلاتا پھیلاتا مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی ہمیں سنانی تھی، جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا، دوزخ کا بھی بھیج دیا، دونوں کھڑے ہو کے دعوے دار، جنت والے کہیں ہمارا آدمی ہے، دوزخ والے کہیں ہمارا آدمی ہے، جنت والے کہیں توبہ کر گیا ہے، دوزخ والے کہیں کوئی نہیں کی، وہاں جاتا تو پھر توبہ تھی، ابھی تو راستے میں ہے، لہذا تمہارا نہیں ہمارا، وہ کہیں تمہارا نہیں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ ان میں فیصلہ کرو، کیا کرو؟ کہ زمین ناپو، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت اور اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ۔ تو جب فاصلہ ناپنے لگے تو یہ گھر کے قریب تھا اور اس بستی سے دور تھا، تو دھرتی میرے اللہ کی، امر میرے اللہ کا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے بستی کی طرف والی زمین سے کہا تو سکڑ جا، اور گھر کی طرف جو زمین تھی اس کا تو لمبی ہو جا، وہ لمبی ہو گئی، وہ سکڑ گئی اور نیک لوگوں کے گھر کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا جاؤ ہم نے جنت کا فیصلہ کر دیا، مقتول کو ہم خود راضی کر لیں گے، مقتول کو ہم خود راضی کر لیں گے۔ ایسے بڑے کیس آئیں گے، ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، جو لوگ حق مارتے ہیں نا ان کی زندگی کبھی ہری نہیں ہوتی، وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے سب کے حق واپس کرنے پر میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ کسی کی محنت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، کوئی معاف کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، یہ دے بھی نہیں سکتا، یہ راتوں کو اٹھ روتا ہے۔ اب قیامت کے دن یہ پکڑا جائے گا، پکڑا ضرور جائے گا، مدعی آئے گا یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، مجھے ٹوپی میں اس نے نہیں دیا تھا، مجھے دلواؤ۔ اب اللہ اس کا وکیل بن جائے گا، اب کیا دلواؤں، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ وکیل صفائی ہوتا نہیں، وکیل صفائی۔ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے اس کی نیکیاں لے کر دو، تو اللہ کہے گا نیکی تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اللہ پھر کہے گا پھر میرے گناہ اس کو دو، تو اللہ کہے گا ادھر اوپر دیکھ، اس کو چھوڑ اوپر دیکھ، وہ جو ایسے دیکھے گا اللہ جنت کھول دے گا، جو جنت کی لڑکی جو مسکرا کے دیکھے گی اس کی جان تو وہیں نکل جائے گی۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کو دیکھ کر لوگ مر جاتے، جب وہ دیکھے گا کہے گا یا اللہ یہ کس کی ہے، کسی نبی کی ہے، یہ کسی شہید کی ہے، یہ کسی صدیق کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ان میں سے کسی کی بھی نہیں، خالی پڑی ہے، جو قیمت دے دے اس کی ہے۔ وہ کہے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے اسے اس کی قیمت ہے۔ تو کیا کرے گا تو؟ مجھ سے لے گا، اس سے لے گا؟ نہیں اس سے نہیں لیتا، تو دے دے، تو دے دے۔ تو میں سارے بھائیوں کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اکثر نوجوان کھڑے ہو، اللہ کا شکر ہے آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ کو راضی کرنے کے جذبوں سے اٹھو، بتھیرا من کو منا لیا، چلو آج کے بعد اللہ کو منانا شروع کریں، بتھیرا اپنی طبیعتوں کی غلامی کر لی، چلو آج اس غلامی کے توق کو توڑ دو، یہ جوا گلے سے اتار دو، یہ ہتھکڑیاں اتار دو، یہ بیڑیاں نکال دو، آج اللہ اس کے رسول کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈال دو۔ اب بھائی اللہ وہ ہوگا جو تو چاہے گا، پھر بھی ہم سے گناہ ہو جائیں گے،